ہمارے گھر میں تعلیم کو بہت زیادہ فوقیت دی جاتی تھی. ہمیشہ کہتی ہوں کہ وکالت اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ. اگر خدمت کرنی ہے تو اس کے لیے عہدے کی محتاج نہیں ہوتی ہے خدمت، بلکہ ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے. اس کے اندر اسٹیج 3 اسٹیج 4 کے پیشنٹس کے لیے الگ بلاک بنایا جا رہا ہے. وہاں پہ آخری وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ ان کو شفا نہیں دے دیتا ان کی بیماری سے لڑا جائے گا، ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا، ان کی پین مینجمنٹ کی جائے گی. جی بالکل، دیکھیں جو پیشنٹس افورڈ نہیں کر سکتے ان کا بالکل فری علاج ہوگا. پروفیسر جو ہم امریکہ سے بلا رہے ہیں وہ آ کے اس ہاسپٹل کے ڈین بنیں گے اور وہ اس کو چلائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشرق ڈیجیٹل سے میاں ساجد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں اور صوبائی دارالحکومت کی جانی پہچانی جو ہے وہ شخصیت بنی، وہ کیسے بنی، انہوں نے کیسے جو ہے وہ محنت کر کے اس مقام تک پہنچی. آپ کے پاس جو ہے وہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کی جو پارلیمانی سیکٹری بھی ہیں، آپ ایم پی اے رکن صوبائی اسمبلی بھی ہیں. میں میم کو دیکھتا ہوں کہ وہ پارلیمان میں بھی جب بولتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی گفتگو کر رہا ہے. رہبر فرزانہ کیسے بنی، والدین کی تربیت نے کیسے ان کو جو ہے وہ گائیڈ کیا. تو میڈم جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ ان کی کور ٹیم کا حصہ بھی ہیں. خواجہ سلمان رفیق ہوں، خواجہ عمران نذیر ہوں، میڈم رشدہ لودھی صاحبہ ہوں، تو ان کو جو ہے وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ صحت کے حوالے سے بہت سارے اقدامات کر رہی ہیں. میڈم آپ کی آمد کا بہت شکریہ. میڈم رشدہ لودھی صاحبہ جو ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں. آج ہم ان سے صحت جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، ان کی کچھ سیاست کے حوالے سے بات کریں گے. میم آپ کی آمد کا بہت شکریہ. السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پلیٹ فارم اپنے ٹی وی چینل پہ مدعو کیا. آپ کا شکریہ. اور میم مجھے یہ بتائیں، چونکہ آپ جو ہے اب مختصر سا اپنا تعارف کروائیں کہ آپ جو ہے وہ اس مقام تک کیسے پہنچی، اس کے پیچھے کون ہے؟ تعارف تو دیکھیں جی میرا بڑا چھوٹا سا ہے. وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ایک پڑھے لکھے گھرانے سے میرا تعلق ہے. ہمارے گھر میں تعلیم کو بہت زیادہ فوقیت دی جاتی تھی. میں کافی چھوٹی تھی تو میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور میرے بڑے بھائی جو ہیں ہمیشہ انہوں نے فادرلی بیہیو کیا، اور ہمیشہ ان کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے یہی رہا کہ جی آپ پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، جہاں تک آپ پڑھنا چاہتے ہیں میں آپ کو پڑھاؤں گا. اور چونکہ اس طرح کا ایک ماحول تھا تو اس میں پلی بڑھی. پھر میں نے لاء گریجویشن کی، اس کے بعد میں نے میرا پولیٹیکل ایک وہ کہہ لیں کہ ویژن میں انٹرسٹ تھا. میں نے پالیٹکس بھی پڑھی، میں نے پولیٹیکل سائنس میں بھی ماسٹرز کیا. لاء میں آئی، لاء میں نے ایز اے پروفیشنل لائر میں نے اپنی کریئر کا آغاز کیا. الحمدللہ وکالت میں بھی میرے پوری فیملی میں پیچھے کوئی میرا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، نہ میرے بھائی نہ میرے فادر نہیں تھے وہ اس پروفیشن میں. اور یوزلی کہا جاتا ہے یہ ایک مین ڈومینیٹنگ پروفیشن ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہوئی، میں نے محنت کی، اللہ کی بلیسنگس تھی، میرے بڑوں کی دعائیں تھیں. اللہ نے وکالت میں بھی کامیابی دی. میں نے بار پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کیا. بار پالیٹکس میں میرا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وکالت اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے. پھر بار پالیٹکس میں نے بہت سارے دوستوں ساتھیوں کے الیکشنز لڑے. میرا انڈیپینڈنٹ گروپ سے تعلق ہے. انڈیپینڈنٹ گروپ کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی، لائرز ویلفیئر کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی. اور میرا یہ بلیو ہے کہ اگر آپ نے اپنی پبلک کی ویلفیئر کرنی ہے یا آپ نے اپنی پروفیشن میں، یا جیسے میں لائرز پروفیشن میں ہوں تو میں نے اس کی اگر خدمت کرنی ہے تو اس کے لیے عہدے کی محتاج نہیں ہوتی ہے خدمت. لیکن دوستوں کے بے حد اصرار پہ پھر میں نے بار کونسل کا جو سب سے بڑا الیکشن کہلاتا ہے پنجاب بار کونسل کا الیکشن کنٹیسٹ کیا. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، اور پورے پنجاب میں انفیکٹ پورے پاکستان میں 2020 سے 2025 میں ایک ہی خاتون الیکٹ ہو کے آئی. اور ہمارے 75 ممبر ہوتے ہیں بار کونسل میں. جیسے پنجاب اسمبلی کام کرتی ہے اسی طرح سے پنجاب بار کونسل کام کرتی ہے. بالکل. اور جیسے سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں تو ہمارے پاکستان بار کونسل کے الیکشن ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور میں چونکہ پی ایم ایل این سے میرا تعلق ہے، اور میں پی ایم ایل این لائرز فورم کی پہلے میں پنجاب میں وائس پریزیڈنٹ تھی، پھر مجھے سینئر وائس پریزیڈنٹ سینٹرل بنا دیا گیا. لیڈرشپ نے جو مناسب سمجھا وہ فیصلہ انہوں نے کیا. اور چونکہ مجھے تو پارٹی کی، اپنے ملک کی اور اپنے پروفیشن کی خدمت کرنی تھی تو جہاں ڈیوٹی لگتی گئی میں کرتی چلی گئی. اچھا میم، آپ کا جو تعلق ہے وہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن سے ہے، آپ پارلیمانی سیکٹری ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اصلاحات جو ہے وہ آپ کر رہی ہیں پنجاب کی سطح پر، اور جو ہسپتالوں میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں سی ایم پنجاب کے جو خصوصی ویژن کے مطابق؟
جی دیکھیے بہت اچھا آپ کا سوال ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہماری سی ایم میڈم مریم نواز شریف صاحبہ، جن کو میں ہمیشہ سپر سی ایم کہتی ہوں، اور میں بلا وجہ ان کو سپر سی ایم نہیں کہتی، میں ان کو اس لیے سپر سی ایم کہتی ہوں کہ میں نے کم از کم اپنی ہوش میں کسی بھی صوبے کے سی ایم کو اس طرح سے کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کر رہی ہیں. اور وہ پہلی خاتون ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ پاکستان میں پہلی خاتون ہے جو وزیر اعلیٰ بنی کسی صوبے کی، اور پنجاب اس وقت تمام صوبوں میں لیڈ لے رہا ہے. اور خاص طور پر اگر میں صحت کے حوالے سے بات کروں تو ان کا ویژن بڑا کلیئر ہے، اور میری سی ایم کا اور ان کی ٹیم کا اور میرا اور میرے منسٹر صاحب کا ایک ہی ماننا ہے کہ اگر آپ کا معاشرہ، آپ کا فرد صحت مند ہے تو صحت کے ساتھ پھر ایجوکیشن ہے، اور پھر آگے ساری چیزیں ترقی کی طرف چلتی ہیں. ابھی آپ ہاسپٹلس کا اگر نظام دیکھیں، الحمدللہ بہت زیادہ ایک واضح فرق جو ہے وہ آ گیا ہے. تمام ہاسپٹلس کے اندر، پنجاب کے تمام ہاسپٹلس کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ فری میڈیسن ہے. فری میڈیسنز دی جاتی ہے، ہر طرح کا ٹریٹمنٹ فری ہے. اور ایسے ہمارے پیشنٹس جو کینسر یا پھر ہارٹ ڈیزیز یا پھر ڈائبیٹک ہیں، ان کو لاکھوں کی تعداد میں گھروں میں میڈیسن پرووائڈ کی جاتی ہے. بالکل صحیح. ہمارے ہاں ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے لاہور میں جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی تھا، اس کے برڈن کو کم کرنے کے لیے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ نیا جو انیشیٹو لیا گیا ہے، جنا ہاسپٹل کے ساتھ جنا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی جو ہے وہ بنایا گیا. اس کے ساتھ اسی منتھ میں انشاءاللہ سرگودا جو ہے، سرگودا میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا انوگریشن ہونے جا رہا ہے. بالکل. ساہیوال میں رحمۃ اللہ عالمین کے نام سے ایک وارڈ تھی ساہیوال ہاسپٹل میں، جس میں اب باقاعدہ طور پر ایک کارڈک سینٹر بنا دیا گیا، ہاسپٹل بنا دیا گیا. اور وہاں پہ میں خود گئی، میں نے وزٹ کیا، اور یقین کریں میں یہ نہیں کہ میں آپ کے پروگرام میں بیٹھی ہوں، میں آپ کو بالکل ایک سچ بتاؤں کہ میں جب وہاں گئی ہوں نا، میرا اچانک وزٹ تھا. میں کسی اپنے پرسنل کام سے ساہیوال گئی تھی، اور میں نے فوراً ڈیسائیڈ کیا کہ میں آئی ہوں تو میں کچھ کام کرتے ہوئے جاؤں. بالکل صحیح. اور یہ میں نے اپنے منسٹر خواجہ سلمان رفیق صاحب سے سیکھا ہے کہ وہ کبھی نہ بیٹھتے نہیں ہیں، ہر وقت وہ فیلڈ میں کام کرتے رہتے ہیں. اور ان کا یہ ماننا ہے کہ دفتروں میں وہ بیٹھتے ہیں جنہوں نے کام نہیں کرنا ہوتا. اور سی ایم کا بھی یہی کہنا ہے، میری سی ایم ہمیشہ کہتی ہیں کہ آپ نے اگر 12 گھنٹے اپنے دفتر میں فائلوں میں گزارے اور آپ نے 1 گھنٹہ فیلڈ میں گزارا تو سمجھے وہ 1 گھنٹہ آپ کا زیادہ قیمتی ہے. بالکل صحیح. میں جب وہاں گئی ہوں ساہیوال میں اٹینڈنٹس کے ساتھ ملی ہوں، میں پیشنٹس کے ساتھ ملی ہوں. میں نے ایک پیشنٹ سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کو کوئی پیسہ خرچ ہوا، آپ کو کوئی پرابلم آئی. اور آپ یقین کریں کہ میں سمجھتی تھی کہ 100% کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن اس دن کم از کم میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس دن کسی ایک پیشنٹ نے نہ کوئی کمپلین کی، نہ اٹینڈنٹ نے کمپلین کی. الحمدللہ بہت ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اور میں آپ کو خاص طور پر اگر بتاتی چلوں، کینسر آپ کو پتہ ہے کیسا موذی مرض ہے، اور کینسر جیسے موذی مرض سے لڑتے لڑتے جو ہے وہ آپ کا جو ہے نا وہ اثاثے بک جاتے ہیں، زندگیاں داؤ پہ لگ جاتی ہیں. اس کو جو ہے نا سی ایم صاحبہ نے بہت سیریسلی لیا ہے، اور اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے نواز شریف کینسر کیئر ہاسپٹل اینڈ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ مرحلہ ہے، تیزی کے ساتھ اس کے مرحلے طے ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ بہت قریب وہ تاریخ ہے کہ اس کا پہلا بلاک جو ہے اس کا افتتاح کر دیا جائے گا. اور اس انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے میں خصوصاً آپ کو بات بتانا چاہوں گی کہ اس میں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو کینسر کے جو اسٹیج 3 یا اسٹیج 4 کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو انکار کر دیا جاتا ہے، یا ان کے لیے کوئی بھی ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہوتا. اس ہاسپٹل میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ صرف ایک ہاسپٹل نہیں بلکہ ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے. اس کے اندر اسٹیج 3 اسٹیج 4 کے پیشنٹس کے لیے الگ بلاک بنایا جا رہا ہے. وہاں پہ آخری وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ ان کو شفا نہیں دے دیتا ان کی بیماری سے لڑا جائے گا، ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا، ان کی پین مینجمنٹ کی جائے گی. اور پھر زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن علاج سے انکار کبھی نہیں کیا جائے گا. بالکل صحیح. اچھا میم، جیسے آپ نے نواز شریف کینسر ہاسپٹل کی بات کی ہے، تو جو مریض ہے ان کا فری علاج ہوگا؟ سارے جو پروسیس سے جیسے وہ گزرتا ہے کینسر پیشنٹ، تو اس کا فری علاج ہوگا سارا؟ جی بالکل. دیکھیں، جو پیشنٹس افورڈ نہیں کر سکتے ان کا بالکل فری علاج ہوگا. آپ ایسے پیشنٹس جو کہ افورڈ کرتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سسٹمیٹک آپ اس کو کر کے اس کی جو انکم ہے اس سے ریلیٹ کر کے آپ اس سے چارج بھی کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی علاج نہیں کروا سکتا تو اس کو فری بھی اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. جیسے آپ PKLI دیکھ لیں، کتنا بہترین کام کر رہا ہے. یہ بھی میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے یہ انیشیٹو لیا اور بہترین انداز میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور میں آپ کو کینسر
انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہاں پر جو ہمارے ڈین ہیں وہ ہم بڑے ہی جو ہے وہ پڑھے لکھے اور پروفیسر جو ہم امریکہ سے بلا رہے ہیں وہ آ کے اس ہاسپٹل کے ڈین بنیں گے اور وہ اس کو چلائیں گے. اور یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک انسٹیٹیوٹ ہوگا جس کا آپ موازنہ کسی بھی ترقی یافتہ بڑے ملک کے ہاسپٹل کے ساتھ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا میم، جیسے جو ہے آپ نے فرمایا کہ صحت کے حوالے سے سب جو ہے بہت اچھے طریقے سے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. اچھا میم مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چھوٹے یعنی دیہی علاقوں میں جو ہاسپٹلز ہیں ان کے لیے کوئی ایسی مراعات جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں پنجاب حکومت جو کر رہی ہے، یا سی ایم صاحبہ کا کوئی ایسا ہے کوئی احکامات کہ ان کو بھی جو ہے وہ ایسا کیا جائے کہ ان کو ادھر آنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو؟ اس حوالے سے دیکھیے ہر ہاسپٹل کا نا ایک لیول ہوتا ہے. جیسے ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹس ہوتے ہیں، پھر آر آئی سی ہوتے ہیں، پھر ٹی ایچ کیوز ہوتے ہیں، پھر ڈی ایچ کیوز ہوتے ہیں، ٹیچنگ ہاسپٹلس ہوتے ہیں. اس طرح سے مرحلہ وار اس کے اندر جو سہولیات ہیں وہ میسر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی بہت زیادہ ایسی پرابلم نہیں ہے تو آپ بیسک ہیلتھ یونٹ سے ہی اپنی جو ٹریٹمنٹ ہے ہلکا پھلکا وہ کروا کے واپس جا سکتے ہیں. جیسے کہ خواتین کے ساتھ جو مسائل ہیں، جیسے میں اب جیسے کل پاپولیشن ڈے ہے، اس حوالے سے میں آپ کے پلیٹ فارم سے ایک میسج بھی دینا چاہوں گی کہ پاپولیشن کے حوالے سے ہمارے جو زچہ بچہ سینٹرز بنے ہوئے، بیسک ہیلتھ یونٹس بنے ہوئے، وہاں پہ خواتین کی رہنمائی کے لیے ہماری ہیلتھ ورکرز موجود ہیں، ڈاکٹرز موجود ہیں، آپ ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں. خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے وہاں سے ہیلپ مل سکتی ہے. تو لیکن یہ ہر بیسک ہیلتھ یونٹ کے ساتھ جیسے ہی تحصیل ہیڈ کوارٹر جڑا ہوا ہے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جڑا ہوا ہے، تو وہاں پہ پھر آپ درجہ بدرجہ اس میں فیسلٹیز موجود ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی دور دراز کے علاقوں میں ہمارے کلینک آن ویلز ہیں، ہمارے فیلڈ ہاسپٹلز ہیں جو وہاں پر جاتے ہیں اور پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو میڈیسنز ہیں وہ بھی وہاں پر گھروں میں ڈیلیور کی جاتی ہیں فری آف کاسٹ. ٹھیک ہے جی. جیسے ناظرین، میڈم پارلیمانی سیکرٹری ہیں اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میڈم رشدہ لودھی صاحبہ، انہوں نے جس طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے محترمہ میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کا ویژن کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہ بہت سارے اقدامات جو ہیں وہ عوامی صحت کے حوالے سے کتنی باخبر ہیں، کتنی کانشیس ہیں. اور میم کے خصوصی دورے جیسے انہوں نے ساہیوال کا ذکر کیا کہ جو عوام کو جو ہے وہ صحت کے حوالے سے تمام جو ہے وہ سہولیات میسر ہیں. اور انشاءاللہ میڈم سے جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام.